ادھر اماں سائیں کی بات سن کر کہہ رہی تھی اب کہاں خوبصورت ہے، ہاں کسی زمانے میں یہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ تو سائیں کہنے لگا نیلو باجی آپ اب بھی بڑی خوبصورت ہیں، دیکھو نا باجی ان پر ایک نظر پڑتے ہی میں تیار ہو گیا، چونکہ جدھر سائیں کی میری طرف پشت تھی اس لیے مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ان کی نظریں سائیں کے نیچے گھڑی تھیں اور وہ بڑے غور سے جیدی سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جیدے اپنا سارا سامنے کر۔ ماہر عملیات پروفیسر جبار بنگالی، کالی شکتیوں، موکلات، جنات و حمزات کا وردان حاصل کرنے والے، کالا دارا عملیات میں دشمن کو تباہ و برباد کرنے والے، کالے جادو سے پیدا ہونے والی بری آتمائیں جن کو قابو کر کے ہر جائز اور ناجائز کام مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہر علم کی کاٹو پلٹ پروفیسر جبار بنگالی سے کروائیں۔ علم اگنی، علم آتشی کے وار سے بے وفا محبوب کی روح تڑپ اٹھے اور جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا میں ہلچل مچا دینے والے عملیات کے کامیاب عمل، ابھی کا اشارہ اور پھر دیکھ جبار بنگالی کا نظارہ۔ کالے علم کے وار سے چلتا پھرتا انسان آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ پہلے ایسے کامیاب عمل جو ہر کام آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، مسئلہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمارے جادوئی عمل کی بدولت منٹوں سیکنڈوں میں حل ہوگا۔ محبوب کو ملانا صرف چند گھنٹے میں، بھٹکا ہوا شوہر اور سنگ دل بیوی آپ کے قدموں میں، من پسند شادی جہاں کہو گے وہاں ہوگی، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، روز بروز کی لڑائی، بار بار ناکام محبت کے پیچھے بھاگنا، طلاق لینی ہو یا رکھوانی ہو کا فوری حل۔ زندگی بڑی انمول ہے، اس کو خوشیوں سے بھر لو۔ اگر دل مانے تو ایک دفعہ جبار بنگالی سے رابطہ ضرور کریں، اور سکون نہ ملے تو ہمیشہ کے لیے عملیات کرنا چھوڑ دوں۔ جیدے اپنا سارا سامنے کر۔ اماں کی بات سن کر میں نے سائیں کی طرف دیکھا تو چوکی پر بیٹھے بیٹھے اس نے باہر نکال لیا تھا، کیونکہ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ نیچے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی اور ان کے گال جوش کی وجہ سے ٹمٹما رہے تھے۔ اماں نے کچھ دیر تک جیدی کا غور سے دیکھا اور پھر بولی جیدے یہ تو پہلے سے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو گیا؟ تو میں نے دیکھا کہ اماں کی بات سن کر جیدے سائیں نے اپنا ایک ہاتھ نیچے کیا اور بولا ایسی بات نہیں ہے نیلو باجی، چونکہ آپ نے بڑے عرصے بعد دیکھا ہے اس لیے آپ کو کچھ زیادہ بڑا بڑا سا لگ رہا ہے۔ جیدے کی بات سن کر اماں بولی تجھے دیکھ کر میں بھی تیار ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے جیدے کی ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہلاتے ہوئے اماں سے کہہ رہا تھا نیلو باجی پھر کیا خیال ہے آج میچ نہ ہو جائے؟ جیدی کی بات سن کر اماں بولی نہیں آج نہیں، ہم یہ کام کل کریں گے۔ تو جیدہ بولا باجی یہ تو ٹھیک بات نہیں۔ پھر اماں ایک دم سنجیدہ ہو گئی، تمہیں پتا ہے کہ میرا گھر بہو بیٹیوں والا گھر ہے اور اوپر سے کافی مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے آج نہیں ہو سکے گا۔ ہاں کل کیسر کی مہندی ہے اور میں نے 2-3 بیوٹی پارلر والیوں کو گھر پر بلایا ہے تاکہ لڑکیاں تیار کر سکیں، اور تم کو پتا ہے بیوٹی پارلر والیوں کا جب گھر آئیں گی تو سب لڑکیاں اور عورتیں ان کے ہی آس پاس ہوں گی اور اس دوران میں اور تم سٹور میں چیزیں نکالنے کے بہانے اپنا کام کر لیں گے۔ اماں کی بات سن کر جیدہ قدرے مایوسی سے بولا جیسے تمہاری مرضی نیلو، پر کل منکر نہ ہو جانا۔ تو اماں اس کی بات سن کر بولی فکر نہیں کرو، میں ہرگز منکر نہیں ہوں گی، کیونکہ کافی دنوں سے میں خود بڑی تیار ہو رہی ہوں۔ تو اماں کی بات سن کر جیدہ کہنے لگا کیا بات ہے، آج کل بھائی جان آپ کی نہیں لے رہے؟ تو اماں کہنے لگی وہ تو بس اب مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہی کرتا ہے، لیکن اب اس میں وہ بات نہیں رہی۔ مجھے بھی جیدے کا دیکھنے کی خواہش جب شدید ہو گئی تو میں بھی کام کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں جیدے سائیں کا دیکھوں۔ سوچتے سوچتے ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا اور میں نے جوتی کا ڈبہ اٹھایا اور بھابھی کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر میں نے جوتی کا ڈبہ بھابھی کے حوالے کیا اور خود باہر آ گئی اور سیدھی اماں کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی اور ان کے کندھے دبانے لگی۔ اماں کے ساتھ اکبر بھائی کی ساس بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے جیدہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں بظاہر تو اماں کے کندھے دبا رہی تھی، لیکن میری نظریں جیدے پر تھیں۔ مجھے اماں کے کندھے دباتے ہوئے دیکھ کر اکبر بھائی کی ساس بولی کیا بات ہے پتر، اپنی اماں کی بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ ان کی بات سن کر میرے بجائے اماں ہنس کر بولی مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں میری خدمت کر رہی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی ہاں جی میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ میں نے محض جیدے سائیں کے لیے اماں کے پاس آئی تھی۔
میں محض جیدی سائیں کے لیے اماں کے پاس آئی تھی اور ابھی بھی میری نظریں اس پر گھڑی ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر ایک دم چونک گئی اور پھر سوچتے ہوئے بولی، اماں کل جو لبرٹی میں شاپنگ پنک جوڑا دیکھا تھا نا، لے دو نا۔ اور پھر جیدے سائیں کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تم کو اتنے سوٹ جو لے کر دیے ہیں وہ کافی نہیں ہے کیا؟ تو میں نے کہا، اماں پلیز۔ تو میری بات سن کر اماں کہنے لگی، ایسے ہی میری کندھے دباتی رہو، میں غور کرتی ہوں۔ اور میں اماں کے کندھے دبانے لگی اور ساتھ ساتھ جیدے سائیں پر نظریں گاڑے رکھی۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھ کر جیدہ کچھ بوکھلا گیا اور اس نے جلدی سے اپنے آپ کو درست کیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی، جیدہ میری تکلیف سمجھ گیا اور پھر اس نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا اور پھر چھوٹو میاں میرے سامنے کر دیا۔ اف، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی چیز تھی جسے دیکھ کر میں لال ہو گئی۔ جیدے نے بس ایک جھلک ہی مجھے دکھائی اور پھر وہ چائے پینے لگا اور بڑی خاص نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے میں تھوڑا گھبرا گئی اور میں نے اپنی نظریں نیچے کر لی۔ کچھ دیر بعد جیدہ چوکی سے اٹھا اور امی کو مخاطب ہو کر بولا، باجی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اماں نے اسے ایک چھوٹا سا کام دیا اور بولی، یہ کر کے تم کو اور بھی کافی کام کرنے ہیں۔ جیسے جیدہ گیا، جیسے تیسے اماں کو دبا کر میں اٹھی اور وہاں سے جانے لگی تو آگے سے مجھے جیدہ نظر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، 1 منٹ گڑیا، اور پھر اماں کے سامنے مجھے کھڑا کر کے بولا، نیلو باجی آپ کی لڑکی بالکل آپ پر گئی ہے۔ اور پھر کہنے لگا، جیوندی رہے، اور اس کے ساتھ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے لگا کر تھوڑا سا دبا دیا اور میری طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے کوئی رسپانس نہ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی دن رات کا واقعہ ہے کہ ہم سب مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جبکہ 2 کام والیاں اور جیدہ ہمیں کھانا وغیرہ دینے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جب کھانا ختم ہوا اور باقی سب تو اٹھ کر چلے گئے، بس ابا رہ گئے تھے جو کہ جیدی کے ساتھ گپے لگا رہے تھے۔ اچانک میں کسی کام سے وہاں گئی تو جیدی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ابا کے سامنے کر کے بولا، میاں جی آپ کی یہ لڑکی تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ ادھر ابا نے اس کی بات سنی اور بولے، ہاں یار تم ٹھیک کہتے ہو، ہما بالکل اپنی ماں کی کاپی ہے۔ جیدہ جو بڑے طریقے سے میرے پیچھے ہو گیا تھا، ابا کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر واضح طور پر پیچھے رکھ دیا۔ میرے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگلے دن پھر اس نے اس طرح کے 1-2 ہاتھ کسی اور بہانے سے لگائے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کا اس سے موقع نہ ملا۔ اسی طرح شام ہونے کو آئی اور اماں نے سب لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ مہندی کے فنکشن کی تیاری کے لیے میں نے 2-3 بیوٹی پارلرز والی خواتین کو بلایا ہے، وہ بس آتی ہی ہوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں چپکے سے وہاں سے نکل آئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیدھی اسٹور روم میں پہنچی۔ ہمارے گھر کا اسٹور گیلری کے بالکل آخر میں واقع تھا اور وہاں پر عام حالات میں بھی کوئی آتا جاتا نہ تھا، لیکن آج چونکہ خاص موقع تھا اس لیے میں اس وقت اسٹور میں کھڑی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر کل ہی میں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے کہاں چھپنا ہے۔ یہ جگہ ایک کونے میں تھی جہاں پر گھر کا ٹوٹا ہوا فرنیچر اور دیگر کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے جلدی ایک پیٹی کے اوپر چڑھی اور وہاں سے رینگتی ہوئی اسی کونے میں چھت کے قریب پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر ایک پرانے سے صندوق کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے اوپر ایک پرانا کپڑا لے لیا جو کہ میں نے آج صبح اسی کام کے لیے وہاں پر رکھا تھا۔ اپنے اوپر کپڑا ڈالنے کا یہ فائدہ تھا کہ اگر بھولے سے اماں یا جیدے کی نظر اوپر پڑتی تو میں نظر نہ آ سکتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا تاکہ جہاں پر ان کی نظر بالکل نہ پڑتی تھی، لیکن مجھے وہاں سے نہ صرف یہ کہ سارا نظارہ نظر آ رہا تھا بلکہ ان کی آوازیں بھی سنائی دینی تھی۔ پھر میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ میرے چھپنے کی کوئی 15-20 منٹ بعد، جو کہ مجھے 15-20 گھنٹے لگے، اماں اور جیدی اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت اماں نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ اتنا باریک تھا کہ اس میں سے ان کا بدن صاف نظر آ رہا تھا۔ اسٹور میں داخل ہوتے ہی اماں نے اسٹور کو اندر سے کنڈی لگائی اور پھر جیدے سے کہا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی دروازے کے آگے رکھ دیں۔ جب جیدہ یہ کر چکا تو وہ اماں کے قریب آ گیا اور ہلکی سی سرگوشی میں شرارت سے بولا، اور کی کرا جناب؟ تو اماں جو کہ ٹن تھی بولی، جو کرنے آیا ہے وہ کر، اور اسی کے ساتھ چمٹ گئی۔ قد میں جیدہ اماں سے تھوڑا لمبا تھا اور وہ دونوں اپنا کام کرنے لگے۔ جیسے نظر چھوٹو پر پڑی، وہ چھوٹو نہیں کافی بڑا تھا، جس کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔
اچانک میری نظر چھت پر گئی تو مجھے ایک موٹی تازی چھپکلی نظر آئی جو رینگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ چھپکلی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، لیکن عین اسی وقت میں نے جیدے سائیں کی آواز سنی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، نیلو باجی میں گیا۔ کام ختم کر کے جیدہ اماں سے بولا، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، پہلے میں نکلوں گی، تم یہ منجی، چارپائی اور تکیے لے کر لان میں آ جانا۔ ان دونوں کی فراغت کے بعد مجھے چھپکلی کی یاد آئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر نگاہ کی تو وہ موٹی چھپکلی سڑکتے ہوئے اب عین میرے سر پر پہنچ چکی تھی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی، اور اتنی قریب سے چھپکلی کو دیکھ کر مجھے ابکائی سی آئی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس کو روکا اور دعا کرنے لگی کہ چھپکلی یہاں سے دفع ہو جائے، پر وہ نہیں گئی اور اب وہ تھوڑا اور سڑک کر میرے پاس آ گئی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔